قبلہ قاسم شاہ صاحب کی فیملی کے چمکتے ہوئے ستارے حق ادا کر دیا سادات ہونے کا، اپنے بچوں کو چھوٹی عمر میں ہی دینی تعلیم اور نعت خوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت خوان بنا دیا۔ بڑے ہی کرم کے فیصلے، بڑے نصیب کی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ آج یکم محرم ہے، ہمارا جو اسلامی سال ہے وہ یکم محرم سے شروع ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور واقعہ کربلا جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی وہ درد لمحات، درد بھرے لمحات بول نہیں سکتا۔ انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے شہزادوں کی شہادت دے کر اور خود ظالم کے آگے کلمہ حق کہہ کر جام شہادت نوش فرمایا۔ جو کبھی نہ کسی نے ایسا سجدہ کیا نہ کوئی کرے گا، بے شک بے شک، اپنے نانا کے دین کو زندہ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ آج یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، بے شک بے شک، سب اسے ظالم فاسق قرار دیتے ہیں، اور جب تک یہ دنیا قائم ہے اس کو کوئی بھی اچھے لفظوں میں یاد نہیں کرے گا۔ بے شک بے شک، لیکن حسینیت زندہ باد، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ ہمیں سبق دے گئی کہ اگر اپنا سب کچھ بھی قربان کرنا پڑے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، تو کبھی بھی کسی مصلحت کے تحت بھی سمجھوتا نہیں کرنا۔ انشاءاللہ۔ اور واقعہ کربلا جب بھی بیان ہوا، کون ایسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوگا جس کی آنکھیں نم نہ ہوئی ہوں۔ کوئی اتنا حوصلہ کر کے دکھائے کہ نن نے حضرت
علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں سے تو تیر ان کے گلے جو پیوست ہوا نکالا. کیا اس وقت حوصلہ تھا. بس یہ کربلا والے کربل میں آ کے کربل بسا گئے. ہمیں جو یہ دین زندہ کیا اپنی شہادت سے، ان کا یہ احسان ہم کبھی نہیں بھلا سکتے. اللہ تعالیٰ ہمیں راہ حق میں اپنا تن من دھن لٹانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. معزز سامعین کرام، آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ درود محل میں آئے، تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی درود پاک کی محفل میں حاضری لگائی. اللہ تعالیٰ اس حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہمارے سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ نعرہ وسلم، حیدری، نعرہ غوثیہ، حسینیت، حسینیت، یزیدیت. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا محبوب رب العالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رسول اللہ. ماں باپ کے حقوق اور ان کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں پچھلی جمعہ کو کچھ گزارشات کی تھی. آج والدین کی وفات کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی کیا صورت ہو سکتی ہے. سبحان اللہ. اس موضوع پہ آج گفتگو کریں گے. ماں باپ کی موت کے بعد حسن و سلوک اور
ادائیگی حقوق کا اہتمام کس طرح ہونا چاہیے، اس کا اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ ایک شخص بنی سلمہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے والدین وفات پا چکے ہیں، کیا ایسا بھی کوئی عمل ہے کہ ماں باپ کی وفات کے بعد ہم ان سے حسن سلوک کر سکیں، ان سے حسن سلوک کر سکیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ان کی وفات کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے یہ عمل ہمیں کرنا ہوگا۔ نمبر 1 کہ اپنے والدین کے لیے رحمت کی دعا کرے۔ نمبر 2 اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ نمبر 3 ماں باپ کے ان کاموں کو جو اپنی زندگی میں مکمل کرنا چاہتے تھے لیکن نہ کر سکے، ان کو مکمل کیا جائے۔ اور جن کے ساتھ ماں باپ کی تعلقات تھے ان کے ساتھ محبت سے پیش ہو، سبحان اللہ، ان کے ساتھ قطع تعلقی نہ کرو، ان کے ساتھ احترام سے پیش ہو، اور عہد نافذ کرو کہ ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے خرچ بدل کرو، صدقہ خیرات، اور اگر کوئی ان کے ذمہ قرضہ ہے تو اس کی ادائیگی کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اس کو 3 چیزیں جو ہے وہ نفع دے۔ ایک، اس نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام کیا ہو جو صدقہ جاریہ ہو۔ دوسرا ایسا علم اس نے چھوڑا ہے کہ جس سے لوگ اس علم سے نفع حاصل کریں۔ اور تیسرا نیک اولاد ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ والدین کو محبت کی نظر سے دیکھنا بہت بڑا سوال ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ سے حسن سلوک کرنے والی اولاد، ماں باپ سے حسن سلوک کرنے والی اولاد
جب بھی اپنے ماں باپ کے چہرہ مبارک کو محبت بھری نظر سے دیکھے گی تو اسی وقت اس کو مقبول حج کا ثواب، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایسا عمل وہ 100 بار کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو 100 بار ہی مقبول حج کا ثواب ہوگا۔ سبحان اللہ، فرمایا اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے بے شک بے شک، اور اس کی ذات بہت پاک ہے۔ سبحان اللہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کا قول ہے کہ مسجد کو دیکھنا بھی عبادت ہے، سبحان اللہ، مسجد کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اور قرآن پاک فرقان حمید کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ، اسی طرح والدین کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ، اگر کسی دوست سے محبت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں، اگر کسی کو لالچ وغیرہ نہ ہو کہ یہ میں اس کی دوستی اختیار کروں گا تو میں اس سے یہ فائدہ حاصل کروں گا، ایسا نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے دوست سے محبت کرے تو وہ بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی آپ کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے، اور جب آپ کی عمر مبارکہ 6 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ محترمہ بھی انتقال فرما گئی۔ اس کے بعد آپ کے جد امجد دادا عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی، لیکن وہ بھی 2 سال بعد انتقال فرما گئے۔ اس کے بعد آپ اپنے چچا ابو طالب کے زیر کفالت رہے، سبحان اللہ، اور آپ اپنے چچا کا بے حد احترام اور محبت سے پیش آتے تھے۔ سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی خوش نصیب عورت قبیلہ سعد کی حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ، واہ، آپ کی رضائی والدہ، سبحان اللہ، بچپن کے بعد یہ سلوک کی بات ہو رہی ہے اللہ، اپنے باپ رضائی والدین کہ بچپن کے بعد جب حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے پاس تشریف لائیں تو آپ اس وقت دین کی راہبری فرما رہے تھے اور حقوق رسالت کی ادائیگی میں مصروف تھے، لیکن جب آپ تشریف لائیں تو آپ تعظیماً اٹھ کر کھڑے ہو گئے، آپ تعظیماً اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور اپنی چادر مبارک نیچے بچھا دی اور اپنی رضائی والدہ کو اس پہ بٹھایا۔ اور اسی طرح آپ اپنی ہمشیرہ جو رضائی ہمشیرہ تھی ان سے بھی بے حد محبت اور پیار کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اور اسی طرح